قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ویل ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاروں کے لیے بربادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کا مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، وہ ریاکاری ہے۔ اور جہیز کی اس بیماری کی وجہ سے، اس عذاب کی وجہ سے، اس ہندوانہ رسم کی وجہ سے یہ ریاکاری ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑھ گئی ہے۔ بہت سے باپ، بہت سے بھائی اپنی بہن، اپنی بیٹی کو ان کی اگلی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ناجائز طریقے سے ان کو رشوت لینی پڑے، ان کو چوری کرنی پڑے، ان کو کسی کا حق مارنا پڑے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ چوری چکاری کر لو، یہ سود پہ پیسے لے لو۔ شادیوں کے لیے بنیوں سے سود پہ پیسے لیے جاتے ہیں، لڑکی اپنے گھر روانہ ہو جاتی ہے اور یہ اس کا قرضہ اتارتے اتارتے قبر کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس کا قرضہ پھر بھی باقی ہوتا ہے۔ یہ حرام طریقے سے مال کما کے صرف جہیز دینے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے، یہ حرام طریقے سے جو کمایا جا رہا ہے۔ آئیے سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو اور نہ ہی حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے ہتھیاؤ۔ جس کے پاس جہیز دینے کی طاقت نہ ہو یا وہ جہیز کو ہندوانہ رسم سمجھ کر اعلان کر دے کہ ہم نہیں دیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچی اپنے گھر کے اندر ذلت کا سانس لیتی ہے، اس کو ایک ایک دن مصیبت سے گزرتا ہے، معاملہ لڑائی پٹائی مار دھاڑ تک بھی پہنچتا ہے۔ معاملہ آپ نے نہیں پڑھا اخبار میں؟ واللہ ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں۔ گیس کا سلنڈر پھٹا اور نئی نویلی دلہن جل کے راکھ ہو گئی۔ پڑھنے کو ملا کبھی اخبار میں؟ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں درجنوں ایسی خبریں پڑھی ہیں، گیس کا سلنڈر پھٹا، گیس کا چولہا پھٹا، چولہے کا پائپ پھٹا اور دلہن کو آگ لگی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ واللہ بتا رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا گیس کا سلنڈر پھٹا اور ننند جل گئی، گیس کا سلنڈر پھٹا ساس جل گئی، گیس کا سلنڈر پھٹا پہلے دن کا دلہا جل گیا، گیس کا سلنڈر پھٹا سسر جل گیا۔ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی پڑھا؟ یہ ہمیشہ دلہن ہی جلتی کیوں ہے؟ یہ جلتی نہیں ہے، جلائی جاتی ہے۔ اس جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز نہ لانے کی وجہ سے یا کم جہیز لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، بچیوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پہلے ہی ساس صاحبہ جا کے گیس چولہے کا سلنڈر کھول آتی ہے، وہ کمرے میں گیس بھری بھی ہوتی ہے، یہ خدمت ننند اپنے ذمے لے یا یہ ساس اپنے ذمے لے یا یہ کڑوا گھوٹ خاوند کو ماں کے تانے سن کے اٹھانا پڑے یا کسی نوکرانی کے ذریعے یہ خدمت سر انجام دلوائی جائے۔ وہ پہلے سے چولہا کھلا ہوا، جو ہی اس بیچارے نے جا کے تیلی لگائی اس کو بھی تیلی لگ گئی۔ اور اس وجہ سے لوگ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر دل کے اندر اڑتے ہیں، حالانکہ یہ بیٹی اور بیٹا دینے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ یہ اولاد تو نعمت ہے، لڑکا ہو تو نعمت ہے، لڑکی ہو تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ اولاد انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، نہ پیروں اور بابوں کے ہاتھ میں ہے، نہ درگاہ والوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اولاد دینے والا اللہ ہے، وہ چاہے بیٹا دے دے اس کا فضل ہے، وہ چاہے بیٹی دے دے اس کا فضل ہے۔ یہ اولاد اللہ کی عطا ہے، لیکن باپ اپنی بچیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے پیدا ہونے پر ان کا دل اڑتا ہے۔ ایک پیدا ہوئی، دو پیدا ہوئی، تین پیدا ہوئی، کہاں سے ان کا جہیز پورا کروں گا؟ اس ہندوانہ رسم کی وجہ سے یہ اولاد باپ کی محبت کی حقدار قرار نہیں پاتی، ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ اور یہ عادت کفار مکہ کی عادت ہے، یہ اہل ایمان کی عادت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے مشرکین مکہ کی عادت کو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان مشرکوں کو جب یہ خبر دی جاتی ان میں سے کسی کو کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس جہیز کی بد لعنت کی وجہ سے، بد رسم کی وجہ سے آج
کتنے ہی وہ مسلمان ہیں جن کے استطاعت میں اس ہندو رسم کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ بھی لڑکی کی خبر سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے کہ تم نے پہلی بھی بیٹی پیدا کی، دوسری بیٹی پیدا کی، تیسری بیٹی پیدا کی، اب ماں اپنے بیٹے کا کان بھرتی، اس کو طلاق دے، جان چھڑا، یہ تو بیٹیاں ہی جنتی ہے۔ ارے بیٹیاں جننا اس کے اختیار میں ہے۔ اپنی بیویوں کو ماں کے پیچھے لگ کر طلاق دینے والوں، بیٹیاں پیدا ہونے پر، یا معاشرے کے پیچھے لگ کر طلاق دینے والوں، بیٹیاں پیدا ہونے پر، تم لڑائی اپنی بیوی سے نہیں لڑ رہے ہو، اپنے رب سے لڑ رہے ہو۔ یہ بیٹی اور بیٹا بیوی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیٹیاں ہو جائیں تو نفرتیں، بیٹے ہو جائیں تو محبتیں، یہ بیٹے اور یہ ساری بیٹیوں کا اختیار ایک اللہ کا ہے۔ اگر تم بیوی سے لڑتے ہو تو اللہ کی طاقت سے لڑ رہے ہو، اللہ کے قانون سے لڑ رہے ہو، اللہ کے فیصلے سے لڑ رہے ہو۔ اور لوگ اسی وجہ سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لیتے ہیں بیٹی ہے، تو کتنے ہی وہ ظالم ہیں جو ابارشن کروا دیتے ہیں، حمل ضائع کروا دیتے ہیں، حالانکہ ان میں روح پڑی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ وہ روح والی ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ خفیہ قتل ہے۔ کتنے ہیں جو پیدائش کے بعد پھینک آتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور ان کے رزق کے داتا بھی ہم ہیں، ان کو دینے والے بھی ہم ہیں، رزاق ہم ہیں۔ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ صحابی پوچھتے ہیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کا شریک بنائے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے، بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، اور بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، جوان ہو جائے، اور اس کو پتا ہو میرے باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں، اور رشتے آتے ہیں مجھے باوجود خوبصورت ہونے کے، باوجود دیندار ہونے کے، صرف اس لیے ٹھکرایا جاتا ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، دیندار ہے۔ ٹھوکر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے کچھ دینا نہیں ہے۔ لڑکی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، یا زنا کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو جہیز کی وجہ سے شادی کی عمر کو کراس کر گئی تو پھر بدکاری کے راستے پہ چل پڑی، اگرچہ عورت اس کی گناہگار ہے، اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اس سے پہلے وہ گندا معاشرہ بھی، وہ معاشرے کے فرعون بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے مسلمان گھرانوں کے اوپر ہندوؤں کی رسم کو لاگو کر دیا ہے۔ اور اگر نکاح ہو بھی جائے، جہیز نہ ملنے پر باراتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ میں ایک درد والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شاید کسی کے دل کے اندر کوئی چنگاری جاگ جائے، شاید کسی کی غیرت جاگ اٹھے، شاید کسی کا ایمان اس کو اس قابل کرے کہ وہ شادی کرتے ہوئے بھی محمدی بنے اور نماز پڑھتے ہوئے بھی محمدی بنے۔ پنجاب کے اندر ایک شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، وہ 2 بچیوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، ماں اور باپ کا پیار دیتا ہے، چودھری ہے، تھوڑی سی زمین کا مالک ہے، لیکن گاؤں میں بڑی عزت ہے، لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی گھر میں آنے والے، رشتے آنے والے ٹھکرا جاتے ہیں کہ اس چودھری نے دینا کچھ نہیں، تھوڑی سی زمین ہے اس کی، لیکن ایک دوسرے گاؤں کا چودھری آتا ہے، بچیوں کو پسند کرتا ہے، نکاح کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، اور جب اس سے پوچھتا ہے جہیز میں کیا دے گا تو اس نے کہا فکر نہ کرو میں جہیز بھی دوں گا۔ اپنی زمین میں سے کچھ حصہ بیچ کر وہ اپنی بچیوں کے لیے کچھ ضروری سامان تیار کرتا ہے، بارات اتر آتی ہے، نکاح والے، نکاح لکھنے والے، نکاح خان پہنچ جاتے ہیں۔